अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले लाखों करोड़ों और दुरूद सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आज 3 खबरें सिर्फ़ आपको दूँगा और तीनों बड़ी अहम खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि जी एमक्यू पाकिस्तान में लड़ाई मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर गई है और लड़ाई से मुराद ये है कि अब जो लफ्ज़ी गोलाबारी हो रही थी, मज़ीद उसमें इज़ाफ़ा हुआ है। अब किसने क्या स्टेटमेंट दे दिया है। दूसरी बात, सानिया गुल प्लाज़ा के हवाले से आग लगाई गई या लग गई, हादसा, साज़िश, और इस हवाले से बानी मुत्तहदा ने बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन दी है। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या आग किस तरह फैली है, क्या है, चलिए उस पर आगे चल के मैं तफसील से बात करता हूँ। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि रिजवी बिरादरान, जी हाँ, टीएलपी के 2 रहनुमा, सरबराह कह लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ साद रिजवी और उनके छोटे भाई अनस रिजवी की। अच्छा, उनका पता चल गया है और उनमें से अनस रिजवी की गिरफ्तारी भी हो गई है। जी, बड़ी खबर है ये टीएलपी वालों के लिए कि उनके रहनुमा अनस रिजवी को गिरफ्तार कर लिया। कहाँ से गिरफ्तार कर लिया, कहाँ वो छुपे हुए थे, जो खबर सामने आई है वो अभी शेयर कर देता हूँ मैं आपके साथ। इसके अलावा माजी के एक मकबूल और बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्पिनर थे, अब्दुल कादिर मरहूम। उनका बेटा सलमान कादिर, जी, सलमान कादिर को भी गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है और बड़ा घिनौना वो काम कर रहे थे, घिनौना काम कर रहे थे और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। मतलब आप क्या ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी थी उनकी। अब्दुल कादिर साहब की दुनिया की बेहतरीन लेग ब्रेक बॉलर्स में आज भी उनका शुमार होता है, लेकिन उनके औलाद जो कि क्रिकेट तो खेलती है लेकिन साथ-साथ किस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस है, ये भी बड़ी चौंका देने वाली खबर होगी आप लोगों के लिए। चलिए जी, आगाज़ करते हैं और आगाज़ हम करते हैं जी साद रिज़वी और अनस रिज़वी। और याद होगा आपको जो मुरीद के में जो कुछ हुआ, उसके बाद से ये दोनों भाई जो है, टीएलपी की जो क़यादत है ये गायब हुई मंज़र-ए-आम सर। किसी ने कहा कि जनाब ये आज़ाद कश्मीर चले गए हैं, किसी ने कहा जी कहाँ चले गए हैं, किसी ने कहा जी मारे गए हैं, किसी ने कहा जी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन अब जो खबर आई है और बड़े क्रेडिबल सहाफ़ियों ने अपनी सोर्सेज़ से ये खबर दी है कि अनस रिज़वी को, जो छोटे भाई हैं साद रिज़वी के, उन्हें डेरा इस्माइल खान से गिरफ्तार किया गया है अनस रिज़वी को। और वहाँ वो कहाँ थे, वहाँ वो एक फार्म हाउस पर छुपे हुए थे। और वो फार्म हाउस किसका था कि उन्हें पनाह दी हुई थी, बताता हूँ मैं आपको कि आज से, यानी अभी जब काम कर रहा हूँ, आज से 2 दिन पहले हसास इदारों ने पुलिस की मदद से वहाँ छापा मारा, कार्रवाई की और इन्हें गिरफ्तार किया है। और आपको मालूम होगा, अच्छा, वहाँ ये किसके यहाँ मौजूद थे, ये एक मकामी रहनुमा है इनके डेरा इस्माइल खान में, शफीक कसूरिया। ये शफीक कसूरिया साहब हैं, लोकल रहनुमा, इनके फार्म हाउस पर ये थे। और ये जो शफीक कसूरिया हैं, ये हलीम कसूरिया के अजीज़ हैं। और आपको याद होगा हलीम कसूरिया केयर टेकर जो सेटअप आया था, उसमें ये मिनिस्टर भी रहे और केपीके में मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं। और ये डेरा इस्माइल खान की बड़ी ताकतवर फैमिली तस्वुर की जाती है। इनका फार्म हाउस था, कहा जाता है इन्होंने रखा हुआ था, पनाह दी हुई थी। तो वहाँ मौजूद थे अनस रिजवी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुरीद के सानिया, मुरीदके में जो कुछ हुआ था उसके बाद उसके बाद फिर तकरीबन को 95 बैंक अकाउंट्स इनके सील किए गए थे। फिर कहा गया था घर से बड़ी मिकदार में सोना और ज़ेवरात और करेंसी बरामद हुई है और बड़े मुकदमात और फिर पाबंदी आयद कर दी गई टीएलपी पर। तो ये लेटेस्ट अपडेट है और बड़े क्रेडिबल सोर्सेज से ये सहाफ़ी ने ब्रेक की है, बड़े सहाफ़ी। और उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जी, अच्छा, दूसरे भाई के बारे में मैं आगे चल के बताता हूँ कि साद रिज़वी कहाँ है। जैसे इनके बारे में कहा जा रहा था, टीएलपी वालों ने भी कुछ दिन पहले भी इदारों पे इल्ज़ाम आयद कर दिया था कि जी उनके पास है, लेकिन नहीं, अब ये गिरफ्तारी 2 दिन पहले हुई है और वो भी डेरा इस्माइल खान से। डेरा इस्माइल खान वो जगह है जहाँ फजल रहमान साहब रहते भी हैं और आबाई इलाका है उनका। और वो कहते हैं कि जी वहाँ अब उनका होल्ड नहीं है, वहाँ तालिबान का होल्ड है, वो ये कहते हैं फजल रहमान साहब। और जबकि पीटीआई की गवर्नमेंट हस्ब मामूल ये कहती है कि जी कोई मसला ही नहीं है, पूरा सूबा बेहतरीन किया हुआ है हमने, ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है और हम तो संभाल लेंगे। हालाँकि हालात बड़े ख़राब हैं, इसलिए अब बार-बार वफ़ाकी हुकूमत कहती है कि ऑपरेशन ही इस मसले का हल है। कितनी बार आप उनसे मुज़ाकरात करेंगे? कितनी सालों से मुज़ाकरात कर कर के उनको चांस दे रहे हैं, लेकिन वो है कि मानने का नाम नहीं लेते। और जब भी मौका मिलता है, वो दहशतगर्दी करते हैं, जो दहशतगर्द वहाँ तक आते हैं वाया अफ़गानिस्तान। अच्छा, अब आ जाइए दूसरी खबर की जानिब। अच्छा, ये अब्दुल कादिर साहब के, मरहूम के बेटे हैं सलमान कादिर, उनके खिलाफ थाना बरकी में 23 जनवरी, अच्छा, उनके खिलाफ 23 जनवरी को एक एफआईआर दर्ज हुई। और कहानी क्या है, एफआईआर क्यों दर्ज हुई? कहानी ये है कि जिस घर में वो रहते हैं, ग्रीन सिटी गालिबन है उस सोसाइटी का नाम, तो वहाँ उनकी मुलाज़िमा को उन्होंने ये कहा कि जी कल सुबह आ जाइएगा,
9-10 بجے میں آپ کو فارم ہاؤس لے کر کے جاؤں گا، وہاں صفائی کرنی ہے۔ تو ان کی ملازمہ اگلے دن ماہنور غالباً نام ہے ان کا، چلے تفصیل نہیں دیتا ان کی ملازمہ کی، تو وہ آ گئیں بیچاری، ان کو انہوں نے باہر سے ہی پک کیا، اپنی گاڑی میں فارم ہاؤس لے گئے۔ فارم ہاؤس لے آنے کے بعد جناب وہی شیطانی ذہن ان کا، اور ان خاتون کے ساتھ دسترازی، اور دسترازی کے بعد ان کے ساتھ زبردستی زیادتی بھی کی۔ یہ فرسٹ کلاس کرکٹر ہیں، اور خاتون نے خیر پھر باہر بعد میں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دی، گرفتاری ان کی ہو گئی ہے۔ یہ اپنے والد کے نام پر جو اکیڈمی ہے، عبدالقادر اکیڈمی، وہ چلاتے ہیں یہ، اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی، گرفتار ان کو کر لیا گیا ہے۔ بڑی بدنامی مرحوم عبدالقادر کا کے نام بار بار ان کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ ان کے صاحبزادے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے صاحبزادے نے کیا کر دیا، ان کے صاحبزادے نے کیا کر دیا۔ بہت ہی گھٹیا گھناؤنا کام کیا ہے، اور بہت ہی ظاہر زیادتی ہوئی ہے خاتون کے ساتھ، انہوں نے ایف آئی آر درج کرا دی، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باہر انصاف تو ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، اب آ جائیے جی ایم کیو ایم میں آپس میں بڑھتی ہوئی لڑائی، یا اس سے پہلے میں بانی متحدہ نے ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ جناب کس طرح سے پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی جائے تو اس آگ کا آہستہ آہستہ کس طرح بڑھتی ہے، اور اگر کیمیکل والی آگ ہو وہ کس طرح پلک جھپکتے میں جو ہے پورے چیزوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کر کے دکھایا ہے، یہ ویڈیو ان کی بڑی وائرل ہوئی ہے۔ اچھا، ویسے وہ کیونکہ وہ جو انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے وہ بھی ظاہر ہے اس سے میچ کرتی ہے، تو اس لیے ان سے کون جانے گا کیمیکلز اور ان تمام چیزوں کو، فارمولاز کو، میڈیکل حوالے سے چونکہ ان کی تعلیم بھی ہے، تو اس پہ انہوں نے اور پھر ظاہر ہے بہت ساری چیزیں وہ پڑھتے بھی رہتے ہیں، ان کے علم میں بھی ہوتی ہیں، تو وہ شیئر بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا، تو یہ جو گل پلازا کا سانحہ ہے، یہ ہم نے تو آپ کو شروع میں کہا تھا کہ یہ بڑا مشکل نہیں ہے، باقاعدہ طور پر لگتا یہ ہے کہ سازش کی گئی ہے۔ بظاہر جو چیزیں سامنے آئیں اس سے یہ لگتا ہے کہ سازش ہے، کہ ایک دکان سے آگ شروع ہوتی ہے اور اچانک 4-5-6 دروازوں پر بھڑک اٹھے، سارے دروازوں میں سے جناب وہ کوئی 3-4 دروازے صرف کھلے رہ جائیں اور باقی سب پہ تالا لگا ہوا ہو، فوری طور پر بجلی بند کرا دی جائے، اور بہرحال یہ ساری چیزیں کوئی آسان نہیں، اتنی جلدی جلدی دروازوں پہ آگ کس طرح بھڑک اٹھی، اور پورا اچھا پھر کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے پورا جو پلازا ہے، گل پلازا، اس پر آگ پھیلی ہے، اور وہ جس طرح ہیٹ اپ تھی اس کی، کہا جاتا ہے کہ عام آگ ہوتی اس طرح ہیٹ اپ نہیں ہوتی، کیونکہ جو سریے لگے ہوئے تھے بلڈنگ میں، ظاہر ہے وہ بھی پگھلنا شروع ہو گئے، تو یہ کیمیکل کی آگ لگتی ہے، جس طرح دیگر فیکٹریز کے بارے میں رپورٹ آئی، بلدیہ فیکٹری دیگر، اچھا بلدیہ میں بھی سازش ہوئی، جس طرح وہ اگر دونوں مالکان آج بھی وہ دونوں یہاں ہوتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ان کو، تو پھر اندرونی سندھ کی عدالتوں سے ضمانتیں دلا کر اس طرح بھگایا گیا۔ اب یہ بھی ایک کہانی ہے پوری، اور اس میں کہا گیا کہ ایم کیو ایم کی دیکھے جی 2 لوگوں کو سزائیں ہو گئی، ارے بھائی اس کی آزاد شفاف، آج بھی جوڈیشل کمیشن بنا لیں، تحقیقات کر لیں، اور پتہ چل جائے گا آپ کو اصل کہانی کیا تھی۔ اس میں بھی پتہ چل جائے گا آپ کو کہ اصل کہانی کیا ہے، اور یہ ایک اوور ایکٹنگ جو شخص کر رہا ہے، میں بار بار کہتا ہوں اس کو، تنویر پاستہ، جو آر جے مال میں آگ لگی وہاں بھی صدر تھا، یہاں بھی صدر ہے کہا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ باتیں باہر آ رہی ہیں اس شخص کے حوالے سے کہ بجلی بند کیوں کرائی اس نے، گیٹ کے حوالے سے آج تک نہیں بتا سکا کس نے بند کرا دیے تھے فوری، اور اتنے لوگ کیا بہرحال اس میں شامل تفتیش کیا جائے۔ ایف آئی آر میں اس کا نام نہیں دیا انہوں نے، لیکن جس دن بھی اسے تفتیش کی گئی بہت ساری چیزیں باہر آ جائیں گی، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ شخص بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کے متضاد بیانات جو ادھر ادھر دیتا پھر رہا ہے، یہ قانون نافذ کرنے والوں کو ذرا سی نظر اس کے اوپر پڑی اور تحقیقات میں شامل کیا تو بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، بتا دیں گے پھر یہ کس نے آگ لگوائی ہے، اور کس نے بھتہ مانگا تھا نہیں مانگا تھا، کون بلڈر شامل، یہ تمام چیزیں، تمام خبروں کو دیکھتے ہوئے لگتا ہمیں یہ ہے کہ یہ شخص بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بہرحال اب آ جائیے جی اس طرف، رؤوف صدیقی صاحب کے بارے میں مصطفیٰ کمال صاحب نے جو لینگویج یوز کی تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی اب وہاں سے جواب آئے گا، شاعرانہ جواب آیا، لیکن اب انہوں نے ایک پروگرام میں باقاعدہ طور پر شرکت کی ہے زوم کے ذریعے، ابھی وہ سعودی عربیہ میں ہی ہیں، لیکن ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ آپ کے لیے جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے، آپ نے خالد مقبول صدیقی صاحب کو شکایت کی، ان صاحب کی، یعنی مصطفیٰ کمال کی، کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو جواب جو دیا رؤوف صدیقی صاحب نے وہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی کیا بات کر رہے ہیں، میں کہا واہ 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 واہ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، میں الٹا اس سے بات کروں جو خود سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، یہ رؤوف صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب کے بارے میں، کہ میں اس شخص سے شکایت کروں گا، اس شخص سے بات کروں گا الٹا جو سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، اس وقت ان سب
کو جواب دینا ہوگا، اس وقت ان سب کو جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے پوچھا جی کس کو جواب دینا ہوگا؟ لوگوں نے سمجھے شاید وہ بانی متحدہ کی بات کر، پھر انہوں نے توقف کے بعد فرمایا کہ عوام کی عدالت میں جواب دینا ہوگا۔ صرف یہ کہہ دینے سے جان نہیں چھوٹ سکتی، ہر جرم بانی متحدہ کے کھاتے میں ڈال دیں، اور جو یہاں موجود ہیں وہ گنگا نہائے ہوئے ہیں، کیونکہ گنگا سے اسنان کر کے آئے ہیں، لہٰذا وہ پاک صاف ہو گئے۔ تو کہہ رہے ہیں جی ہر بات، ہر خامی، ہر جو کرائم ہوا یہاں پر، جو جرم ہوا یہاں پر، جو کرپشن ہوئی یہاں پر، ان سب کے بارے میں کہہ دینا کہ جی یہ تو جی الطاف حسین کا کام ہے، یہاں جو لوگ ہیں جو تھے اور ہیں وہ سب اسنان کیے ہوئے ہیں گنگا میں، ان کا تو قصور ہی نہیں ہے، وہ تو بہت ہی نیک پارسال لوگ ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، اور نہ یہ کہنے سے جان چھوٹ سکتی۔ پھر ان سے سوال ہوا جب پارٹی کو نقصان، اچھا پھر ان سے سوال ہو گیا دیکھیے بانی متحدہ نے تو نقصان پہنچایا پارٹی کو، تو ان کی پارٹی نے انہیں الگ کر دیا، مائنس کر دیا۔ تو رؤف صدیقی صاحب کا جواب سنیے، وہ کہتے ہیں کہ بی بی ان کے چاچاؤں میں بھی ہمت نہیں تھی ان کو علیحدہ کرتے یا مائنس کرتے۔ وہ کہتے ہیں یہ پارٹی کی جو آج لوگ نظر آ رہے ہیں آپ کو، ان کے تو چاچاؤں میں بھی ہمت نہیں تھی کہ ان کو الگ کر دیتے یا مائنس کر دیتے، جنہوں نے علیحدہ کیا وہ ان کے ابو جان تھے۔ وہ کہتے ہیں ان کی تو ہمت ہی نہیں ہے ان کو کچھ کر دیتے یا ان کو کچھ کہہ بھی دیتے، یہ تو ان کے جن آج یہاں موجود ہیں ان کے ابو جان نے ان کو علیحدہ کیا ہے، اور ان کے ابو جان کی وجہ سے علیحدہ کیے گئے، اور ان میں اتنی جرت اور ہمت کہاں، اور یہ انڈیپینڈنٹ کام کرنے کے بھی عادی نہیں ہیں۔ ان کے اندر اگر کوئی صلاحیت ہوتی تو 10 سال سے شہر کا رونا ہم نہ رو رہے ہوتے۔ وہ کہتے ہیں دیکھ لیجئے ان کے پاس وزارتیں بھی ہیں، ان کے پاس ایم پی ایس بھی بنے ہوئے ہیں، سینیٹریز بنے ہوئے ہیں، تو ہم رونا پھر بھی رو رہے ہیں اگر شہر کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں، اور قیادت کا فقدان ہے۔ ظاہر سی بات ہے، قیادت اگر کمزور ہوگی، قیادت اگر فیصلے لینے میں لیل حجت سے کام لے گی، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے جو اس وقت ایم پاکستان کا ہو رہا ہے۔ کتنی سیٹیں موجود ہیں، ابھی تو یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے فرمایا کہ جی 18ویں ترمیم ختم ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے فوائد نہیں مل رہے صوبوں کو، خاص طور پر سندھ کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ تو خالد بخش صدیقی صاحب نے کہا کہ جی وہ 18ویں ترمیم ہم نے تو نہیں کہا رول بیک ہو جائے، ہم نے تو کہا رول بیک ہو جائے۔ تو اب پتہ نہیں خالد بخش صدیقی صاحب کیوں بیک فٹ پر رہتے ہیں ہمیشہ، اور مصطفیٰ کمال صاحب سامنے آ کر جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، وہ ابھی تک لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں کہ جی دونوں مطالبات اس وقت برمحل، موقع برمحل کے لحاظ سے بہترین ہے، اس سے اچھا سولوشن ہے نہیں۔ کوئی ہے تو جناب پھر اس بندہ سامنے آئے اور بتایا کہ جناب یہ سولوشن ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی چوتھا مسلسل حکومت ہے ان کا، چوتھی مسلسل حکومت ہے ان کی، اور میئر کراچی بھی ان کا ہے، 3 سال میئر کراچی، 1.5-2 سال ایڈمنسٹریٹر، 5 سال یہ بھی ہو گئے۔ اب کیا مطلب ہے، کتنی صدیاں یا قیامت تک کا ان کو وقت دیا جائے؟ پھر جا کے پھر شیلا رضا صاحب جس طرح کی آج کل بات کر رہی ہیں، وہ تو اداروں پر، پاکستان پر حملہ آور ہونے اور جس طرح کے بیانات ان کے آ رہے ہیں، عجیب و غریب، اتنی سینئر رہنما ہیں اور کالج یونیورسٹی سے ماشاء اللہ پولیٹکس کرتی آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جہاں کوئی بات آ جائے کہ جی نئے صوبے بنیں گے، تو پھر وہ عجیب سے بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال کراچی کا نوحہ، اور کراچی میں حل کیا ہے، کراچی میں کون سی قیادت ہو کہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ وہ قیادت ہو جس میں ول پاور ہو، جو منوا سکتی ہو اپنی بات، جو ڈیسیجن لے سکتی، ورنہ پھر بھائی یہی ہوگا جو ہوتا رہا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، میری اجازت۔